طالبان نے جوڑے جا اسٹیبلشمنٹ کے سکتے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کوئی ایسی بیک ڈور، کوئی ایسا ہے سلسلہ؟ دیکھیے جہاں تک جلسہ جب انہوں نے منسوخ کیا تھا، ہاں آبویسلی تب تو پیغام رسانی ہوئی تھی، حکومت نے اپنے تئیں اس کی تصدیق کی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اس سے انکاری ہے. اور اگلے دن وہ عمران خان صاحب بڑے مطمئن تھے، لیکن پھر اس سے اگلے دن پھر سخت بیانات آ گئے. میرا خیال یہ ہے کہ جلسہ منسوخ اگر کیا گیا، صبح وزیر اعظم سواتی صاحب ان سے جا کے ملے، who never met him before، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو اس میں سسٹم کا عمل دخل تو ہوگا. سسٹم کے عمل دخل کے بغیر تو اعظم سواتی خود سے اٹھ کے صبح 7 بجے عمران خان سے نہیں مل سکتے. ادروائز تو there are countless people who are trying to meet with their leader but they are unable to. تو اگر اعظم سواتی صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو اٹ مینس کہ فیسیلیٹیشن کسی سسٹم نے کی ہوگی. تو وہ اگر سسٹم کی فیسیلیٹیشن سے اگر وہ ملیں اور پھر جلسہ منسوخ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بنیادی نوعیت کا ہیلو ہے تو ہوا ہوگا نا. اور اگر وہ بنیادی کہتے ہیں کہ میں صرف مذاکرات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، کیونکہ وہی ہیں ایک جو کرنے والے ہیں، کرتے تھے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ادھر سے محمود اچکزئی خان صاحب کو بھی انہوں نے دیے ٹارگٹ کہ وہ بے شک اگر جماعتوں کو اگر وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. محمود اچکزئی صاحب والی جو معاملہ ہے اس میں تو خان صاحب نے کل ہی ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دی نا کہ محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے مینڈیٹ لیا، اگر کوئی آفر لے کے آتے ہیں ان سے جو ہمیں قابل قبول ہوگی تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. لیکن آپ انڈائریکٹ دیکھیں نا، اگر محمود اچکزئی صاحب کچھ لے کر آتے ہیں آفر اور اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ انڈائریکٹلی بھی تو یہی کر رہے ہیں. میری ذاتی اطلاعات یہ ہیں شجیہ، یا پھر وہی بات ہے کہ میری ذاتی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں وارن کرتا ہوں محمود اچکزئی صاحب کو بھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور کہہ دیں گے عمران خان صاحب کو بھی میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا. میں آپ کو بڑی سادہ سی کہانی بیان کرتا ہوں. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، جو میری ناقص معلومات ہے، میرے مطابق تو اگلے 1-2 ماہ کوئی سیریس ایفرٹ انگیجمنٹ کی نہیں ہوگی. جو بھی ہوگا وہ 2-2.5 ماہ بعد 3 ماہ بعد شاید ہو، کیونکہ ان 2 ماہ کے اندر آپ نے سب سے تاریخی اور اہم جو قدم اٹھایا ہوا جنرل فیاض حمید کی گرفتاری، اس کو ثابت کرنا ہے، اس سے کچھ نکالنا ہے. تو اگر تو واقعی جو فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ سے رانا ثناء اور اچکزئی صاحب انگیجڈ ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو اگر انگیجمنٹ جاری تھی تو جنرل فیاض حمید کو پھر کیوں پکڑا گیا؟ اور جنرل فیاض حمید کو پکڑنے کے بعد جو ان سے جڑی سیاسی معاملات ہیں وہ منظر عام پہ کیوں لائے گئے؟ اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ مور امپورٹنٹ ریلیٹڈ ٹو جنرل فیاض حمید دین ٹو دی اسٹوری آف دی ڈائلاگس. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سنجیدہ ایفرٹ ڈائلاگ کی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو فریقین کی پوزیشن ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف ان سے بات کروں گا جو فیصلہ ساز ہیں، جن کے پاس فیصلے کی قوت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 مہینوں میں ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو 1-2 مہینوں میں تو پھر چیف جسٹس صاحب بھی جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی جو مقررہ مدت ہے، ہماری اطلاع تو یہ ہے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں. ہاں رانا ثناء صاحب نے یہ ضرور انہوں نے ایڈ آن بھی تو کیا ہے کہ اضافی نوٹ. رانا ثناء صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو اٹارنی جنرل وزیر قانون ہے ان کی چیف جسٹس سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمام ججز کی عمر ہم نے بڑھانی ہے تو میری اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اعتراض نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں رانا صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کیا وہ ترجمان ہیں چیف جسٹس کے؟ اور چیف جسٹس صاحب تو خود بھی خط بھی لکھ سکتے ہیں، رجسٹرار کے ذریعے بھی پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں. تو اس مدعے پہ اگر وہ بھی پریس ریلیز جاری کر دیتے تو یہ ابہام ہی نہ رہتا. ٹھیک. اچھا، اس حکومت کے لیے کوئی تھریٹ موجود ہے؟ اس حکومت کو سب سے بڑا تھریٹ اپنے آپ سے. اس حکومت کو کسی اور سے پریشان ہونے کی بجائے اپنی پرفارمنس سے، اپنے بیانیے سے اور اپنی اکانومی سے اور ابھی آج کا بجلی کے بلوں پہ جس طرح سے آئی ایم ایف نے اپنے زبان و بیان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جو ریلیف انہوں نے پنجاب حکومت نے آج جو دی ہے اس پہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ جو 14 روپے کی سبسڈی دے رہے تھے آپ کس اس میں دے رہے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آئی ایم ایف جب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ریچ آؤٹ کرتا ہے، تو وہ اپنا پیسہ پورا کرنے کے لیے سرٹن ویز کو ڈسکور کر کے پابند کرتا ہے گورنمنٹس کو کہ آپ یہاں سے پیسہ کلیکٹ کریں گے اور پھر ہماری انسٹالمنٹ دیں گے، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہو چاہے بجلی کی مد میں ہو. اس لیے تو حکومت کہتی ہے مجبور ہو کے بجلی کی ٹیکسز میں اضافہ کریں. ایک بل اگر آپ کسی عام شہری کا پڑھیں، پنجاب حکومت کا ریلیف اپنی جگہ، لیکن اس میں 6 قسم کے 5 سے 6 قسم کے ٹیکسز ہیں جو آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس نوعیت کے ٹیکسز ہیں. اس میں پی ٹی وی کی فیس بھی ابھی آپ اور میں بھگت رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی وی کو دیکھتا ہی نہیں ہے.